السلام علیکم. آئی لو یو، یو لو می. دوستو کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ یہ میں ویسے ہی پوچھتا ہوں کیسے ہو، خیریت ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے رکھے. ہم یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں. کوئی دوست بیمار بھی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے یار میں پہلے سے تھوڑا سا بہتر ہوں. اور کسی کا کوئی مطلب شکر تو ہم نے ہر حالت میں کرنا ہی ہے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم یعنی کہ فوت بھی ہو جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور جان جانے پہ وہ مجھے علامہ اقبال کا بھی شعر وہ یاد آ رہا ہے کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. واہ واہ کیا شعر ہے یار یہ. لیکن ہے مشکل عام بندے کو سمجھنے کے لیے کہ جی اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا یہ جسم بنایا ہے نا، یہ اگر ہم اس کی راہ میں اس کو شہید ہو جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ٹوٹ جائے یہ جسم، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، یہ شعر دوبارہ آپ سن لیں. تو میں اس وقت مشورہ یہ آپ کو دے رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے کارکنان کی سنی گئی ہے، اور ان کے اوپر جو آبجیکشن وغیرہ آ رہے تھے وہ ایک بڑی حد تک جو ہے مریم نواز صاحبہ نے آج پورے کر دیے ہیں. کیا کر دیے ہیں؟ شہباز شریف صاحب باہر آئے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ شہباز شریف صاحب فوٹوگرافر کے گھر جا رہے ہیں، اپنے پی اے فواد حسن کے گھر جا رہے ہیں، اپنے جناب فلانے کے گھر جا رہے ہیں، کوئی فوتگیاں ہوئی ہیں فاتحہ خوانی جا رہے ہیں. یہ وہ سارے کام انہوں نے کیے تھے. دو کام نہیں کیے جس کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیا سیاسی طور پہ. ٹھیک ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو کام نہیں کیے. کیا؟ ایک تو وہ اسلام آباد گئے، وہاں 3-4 دن رہے اور مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملے. مولانا فضل الرحمان نے بھی شکوہ کیا، میاں صاحب تسی اسلام آباد آئے ہو تو سانو ملے بغیر جا رہے ہو. ٹھیک ہے، تو پھر وہ اتنے لاہور آ کے انہوں نے ٹیلی فون کیتا ہے، تو انہوں نے کہا جی میرے پاس سے وہ گزرے، مولانا فضل الرحمان نے، کہ میرے پاس سے وہ گزرے، میرا حال تک نہ پوچھا، میں یہ کیسے مان جاؤں کہ وہ دور جا کے روئے ہیں. اسلام آباد اتنے دن رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہ آپ کی ان کی طبیعت پوچھی ہے، نہ ملاقات کی ہے. تو لوگوں کو اندازے ہو جاتے ہیں یار. لوگوں کو نا یہ آج کل میڈیا اتنا تیز ہے، کوئی بات آپ چھپا نہیں سکتے. یقین کریں آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وکیل صاحب آج تسی فریش لگ رہے ہو، وکیل صاحب تسی آج خوش لگ رہے سو، آج نہیں تہاڈی ویڈیو کوئی کمزوری سی، تانوں کوئی پریشانی ہے، یعنی کہ یہ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں. تو اب 3-4 دن رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں ملے. ایک بات. دوسرا جو آبجیکشن تھا، یعنی یہ نون لیگ والے اعتراض کر رہے تھے، دوسرا جو آبجیکشن تھا شہباز شریف صاحب پہ وہ یہ تھا کہ وہ میاں جوید لطیف کے گھر نہیں گئے تھے. اس کا تو مجھے یار بڑے ہی فون آئے، یقین کرو. انہوں نے کہا یار ساڈا میسیج شہباز شریف نو دیو. میں نے دیا، ویڈیو کے ذریعے میں نے دیا کہ شہباز شریف صاحب وہ ایم این اے بھی ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، آپ کا زیادہ بنتا ہے حق، ادھر سب سے پہلے آپ کو ادھر جانا چاہیے بجائے فوٹوگرافر اور اپنے پی اے کے گھر اور فاتحہ خوانی کے. ادھر آپ کو زیادہ جانا چاہیے تھا. لیکن آج تک ادھر وہ نہیں گئے، آج تک نہیں گئے اعتراض کرنے کے باوجود. آج تک مولانا فضل الرحمان سے نہیں ملے اعتراض، کیونکہ سر جی وہ وایا بٹھنڈا جانا چاہتے ہیں. سمجھ لو یار، وہ عوامی گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا چاہتے. ہم کیا کریں؟ وہ ٹینک پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. انہوں دی مرضی. ویسے تو آج کل ٹینک بھی ایئر کنڈیشن آ گئے ہیں، انہوں دی مرضی سر. ٹھیک ہے نا. تو آج کیا کیا، جو خبر آپ کو میں بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ ابھی جناب وہ گئی ہیں شیخو پورے، اور ان کے میاں جوید لطیف صاحب کی والدہ کو ملی ہیں، اور ان کو انہوں نے حوصلہ دیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میاں جوید لطیف کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ عوام کی، اور عوام کی نہیں، مسلم لیگ نون کے کارکنان کی دلی خواہش تھی کہ مریم ایسا کرے. ٹھیک ہے.
تو سر جی یہ دیکھیں نا، آپ اگر کسی کے لیے کام کرتے ہیں، تو ہر بندے کا اپنی اپنی ڈیڈیکیشن ہے نا. کوئی پیپلز پارٹی کا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کام کر رہا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہا ہے، جو نون لیگ کا ہے تو نون لیگ کا ہے، جو جسٹس پارٹی غریب پارٹی کا ہے تو وہ جسٹس پارٹی کے لیے. تو اس کی قدر ہونی چاہیے نا، قدر ہونی چاہیے سربراہ کی طرف سے. جو پارٹی کے سربراہ ہوتا ہے وہ والد اور والدہ کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ کوئی زخمی ہوئے ہیں کسی جلسے جلوس میں، تو اس کا تو ذاتی مسئلہ نہیں ہے نا کارکن کا. وزیر اعظم تو پھر انہوں نے ہی بننا ہوتا ہے یا صدر بننا ہوتا ہے جو پارٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں. اس لیے ان کو ماں باپ کا رول ادا کرنا پڑتا ہے، جو کہ شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا. ویری سیڈ، ویری سیڈ. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وکیل صاحب تسی گروپاں والی گل کر دیو. بھئی گروپوں کی بات ہم پتہ فیڈ بیک سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا، میرا یہ چینل ہے، لاکھوں لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی دیکھتی ہے، کیونکہ ہمارا وہی ہے. ہم تو بلکہ خود کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون والے زیادہ دیکھیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ لو ہے، پیار ہے، محبت ہے. ٹھیک ہے. اور اب وہ ہمیں فیڈ بیک کرتے ہیں کہ میاں صاحب تک جی ساڈا ہے، سلام پہنچاؤ، اے گل کرو، یہ وہ. تو ہم پہنچاتے بھی ہیں، میسیج وغیرہ بھی کرتے ہیں، سارا کچھ، لیکن ہم ویڈیو کے ذریعے بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو آج یہ مریم نواز صاحبہ جو گئی ہیں، آج یہ دیکھیں نا، قدرتی بات ہے، بات تو سب کریں گے پھر کہ جی میاں شہباز شریف صاحب کیوں نہیں گئے، صدر تو وہ ہیں پارٹی کے، ہوگی نا بات. تو یہ اس لیے گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عید والے دن جو میں نے آپ کو ویڈیو بتائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اب نکلو، یہ اس کا آف شوٹ ہے، اس کا یہ اثر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نکلی ہیں، اور انہوں نے جا کے وہاں ان کو عزت و احترام دیا ہے، حوصلہ دیا ہے کہ وہ جوید لطیف کے اوپر غلط کیس بنا ہے، غلط کیس بنا ہے. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو جس کے اوپر کوئی بغاوت کا مقدمہ ہو جائے. یار یہ کیا بات ہے؟ وہ ایم این اے ہے، مسلم لیگ نون جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اس کے ایم این اے ہیں، اور اس کے اوپر غداری کیا ہوتی ہے؟ غداری تو ہوتی ہے ملک سے غداری، پاکستان سے غداری. تو کیا انہوں نے ملک اور پاکستان سے غداری کی ہے؟ یا کون سا ایسا بیان دیا ہے کہ جناب اس کے خلاف جلوس نکلنا شروع ہو گئے عوامی لیول پہ؟ کوئی ہوا ہے ایسا؟ تو یہ چونکہ جو حکومت ہے اس وقت پی ٹی آئی کی، ہم تو اس کو کوئی جمہوری حکومت نہیں کہتے، انتقام پہ ساری تلی ہوئی ہے، انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا جی کہ وہ جو مرضی کہتے رہیں. شاہ محمود قریشی نے کہہ دیا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اندرونی مسئلہ ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا جی. ٹھیک ہے. اور جو عمران مرضی اسلام کے بارے میں، پاکستان کے بارے میں، فوج کے بارے میں جو مرضی کہہ دے وہ حلال ہے، اور دوسرا ذرا سی بات بھی کر دے تو بس جی وہ غدار ہے. ہم کریں بات دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، اور ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے، اور سر سے گزرا ہی چلا جاتا ہے وہ پانی کی طرح. جانتا بھی ہے کہ برداشت کی حد ہوتی ہے، اور ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا. یہ حالات ہیں دوستو، یہ حالات ہیں. بہرحال یہ جو آج مریم نواز صاحبہ گئی ہے تو کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے. یہ شہباز شریف صاحب کو جانا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں تو سب لوگ، جیسے میں نے بتایا ہے نا کہ 90% لوگ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کیوں ہیں؟ ان کے بولڈ ہونے کی وجہ سے، ان کے دلیر ہونے کی وجہ سے. وہ کہتی ہیں جی اب مجھے کوئی خوف نہیں ہے گرفتاریوں کا اور جیلوں کا اور یہ مرنے مرانے کا، وہ مجھے خوف ہی نہیں ہے. مریم نے کہا جی جو پہلے تھا بھی صحیح نا وہ اتر گیا ہے. یہ مریم صاحبہ کا بیان آیا. تو نواز شریف صاحب نے جو عید پہ پیغام دیا ہے کہ دم دم مست کلندر کرو، وہ ہونے جا رہا ہے. اس کا میں نے آپ کو ڈیٹیل اندر والی خبر بتا دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز صاحبہ یہ قیادت کریں گی. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف ان دنوں میں لندن ہوں گے، یہ بھی آپ کو خبر دے رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے.
اور شیخ رشید کیویں مکرے ہے نا کہ اسی تے جی عید والے دن ECL تے نہ ہی نہیں پایا کیونکہ نون لیگ نے کل پٹیشن فائل کرنی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اوپر ایک اور ویڈیو میں بناتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی کچھ اور خبریں بھی ہیں نا، اس کے اوپر بناتا ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ مریم نواز زندہ باد، مسلم لیگ نون زندہ باد، چلیں جی شہباز شریف زندہ باد، چلیں کوئی گال نہیں بھائی، کوئی گال نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جسٹس پارٹی زندہ باد تے قانونی ٹی وی زندہ باد۔ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کرو۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جمعے والے دن تک 1,24,000 ہمارا اچھا جو نیک ایک فگر ہے وہ سامنے آئے، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ۔